نمل، اگر تمہیں لگتا ہے میں اس بات سے بے خبر تھا کہ تم یہاں پر ہو تو تم غلط ہو۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم آگے آیا، اپنے لیپ ٹاپ پہ جھکا، چند بٹن دبائے اور اسکرین اس کی طرف کی۔ یہ خیور کی ای میل تھی جس میں اس نے علیشا کے ٹکٹ کی کاپی اور اس کے ہوٹل میں ٹھہرنے کے دوران دیے گئے تمام کاغذات کی کاپی چند ایک دوسری معلومات کے ساتھ 2 روز پہلے بھیجی تھی۔ علیشا نے پہلے اسکرین کو دیکھا، پھر چونک کر ہاشم کو۔ میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ تم یہاں پر کسی نیٹ جیو ڈاکومنٹری کے لیے نہیں آئی تھی، جیسا کہ تم نے میرے کزن اور میری بھانجی کو بتایا تھا۔ میں جانتا تھا تم یہاں پر ہمارے لیے آئی ہو، پیسے مانگنے یا بلیک میل کرنے یا دھمکی دینے، کیونکہ تم خود کو ہمارے خاندان کا حصہ سمجھتی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے میں تمہارا یہاں پہ انتظار کیوں کر رہا تھا؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے سیدھا ہوا، دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ قد میں اس سے کافی لمبا تھا، گردن جھکا کر سفید پڑتی علیشا کو تندی سے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، اس لیے نہیں کہ مجھے تمہیں انکار کرنا تھا یا کوئی دھمکی دینی تھی، صرف ایک سوال تھا، تم نے میرے خاندان کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ میں قطعاً نہیں مان سکتا کہ تم بالکل اتفاق سے میرے کزن کی البائی ہو، تم بالکل اتفاق سے اس کی بھانجی کی دوست ہو۔ میں علیشا اتفاقات پہ یقین رکھنے والا آدمی بالکل نہیں ہوں، اس لیے تم ابھی مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ گی کہ تم نے میری بھانجی کو دوست کیسے بنایا؟ یہ سب علیشا کی توقع سے زیادہ تھا، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، ایک قدم پیچھے ہٹی، مدد طلب نظروں سے پاور سیٹ پہ بیٹھے اورنگزیب کردار کو دیکھا جو حقارت اور رعونت سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر قدرے ہراساں نظروں سے ہاشم کو۔ اس کا سارا اعتماد زائل ہو رہا تھا۔ اسے یاد تھا چند برس پہلے جب ہاشم اس کے گھر آیا تھا، چیک منہ پہ مارنے، کسی خیرات کی طرح، اور تب اس نے اسے کہا، تم ہیپیلی ایور آفٹر رہنا چاہتی ہو، ایسا نہیں ہوگا، تم آنٹس ایور آفٹر ہو، ہمیشہ چونٹیاں ہی، تم اور تمہاری ماں ایسی ہی رہو گی۔ اور اس نے یہ بات لکھ کے رکھ لی تھی اپنے کمرے میں، ڈائریز پہ، الماری کے اندرونی دروازوں پہ، فوٹو البمز میں لگی تصویروں کے پیچھے، اپنے کی چین پہ۔ علیشا نے یہ بات ہر جگہ پہ لکھ کے رکھ لی تھی سوائے اپنے دل کے، اور آج یہ الفاظ اس کے سیدھے دل پہ آ لگے تھے۔ حنین میری دوست ہے، اس سے زیادہ میں کسی چیز کی وضاحت نہیں دینا چاہتی۔ ہاشم چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مستقبل میں کبھی تمہاری کوئی امید پوری کروں تو ہو سکتا ہے تمہارے سچ بتانے سے میں واقعی تمہاری کوئی امید پوری کر سکوں۔ اور اب کہ بولا تو لہجے میں ذرا نرمی تھی۔ اورنگزیب نے ناگواری سے ہاشم کو دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ہاشم یہ سب اس سے کچھ کہلوانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ علیشا کو حوصلہ ہوا، شاید آپ بھول گئے ہیں میں کمپیوٹرز میں اچھی ہوں، میں نے آپ کے والد، اس نے آپ کے پہ زور دیا، کا ای میل ہیک کر رکھا تھا، اور میں دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح ایک چھوٹی لڑکی کو ای میلز بھی کرتے تھے، اس کی میلز کا جواب بھی دیتے تھے اور اس کو سراہتے بھی تھے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اپنے خون کو چھوڑ کر کسی اور کی بیٹی سے اتنا پیار کوئی کیسے رکھ سکتا ہے، اور اب تم اس کسی اور کی بیٹی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، رائٹ؟ ہاشم کے چہرے کی سختی لوٹ آئی، وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا اور علیشا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اب خوف زدہ نظر آ رہی تھی، جیسے اسے لگ رہا ہو ہاشم ابھی اس پر جھپٹ پڑے گا۔ تم نے اسے کیسے ٹریپ کیا؟ بالکل سچ سچ بتاؤ، ورنہ مجھے اگلوانے کے لیے طریقے آتے ہیں۔ علیشا کی گردن خود بخود نفی میں ہلی، حلق سوکھ چکا تھا، لمحے بھر کی نرمی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اسے ٹریپ نہیں کیا، میں وہ گیم کھیلنے لگی جو وہ کھیلتی تھی، مجھے معلوم تھا وہ مجھے کانٹیکٹ کرے گی، اور پھر ہم دوست بن گئے۔ پھر اس کے چہرے پہ بے چینی ابھری، ہم واقعی دوست ہیں، پلیز اس کو کچھ مت کہنا، پلیز۔ وہ کمزور پڑ گئی، وہ جانتی تھی وہ اس طاقتور اور باروب دار باپ بیٹے کے سامنے کمزور پڑ جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہونا تھا۔
میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، پلیز میری اور اس کی دوستی کو کسی اور نظر سے مت دیکھو۔ ہاشم نے گہری سانس لی، اسبات میں سر ہلایا، اپنی سابقہ کرسی کھینچی، بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور گردن اٹھا کر تمکنت اور رونت سے علیشا کو دیکھا۔ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ تمہیں میرے پاس سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اپنے ملک واپس جاؤ، محنت مزدوری کرو اور پھر جس اسکول میں جانا چاہو جاؤ، اور نہیں تو کہیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دو، کوئی نہ کوئی تم پہ ترس کھا کے کچھ دے دے گا، لیکن وہ شخص کم از کم میرا باپ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سختی سے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آؤٹ! علیشا کی آنکھوں میں ابھرتی نمی بڑھنے لگی، اس نے تڑپ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ خداوند کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ مزید مڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کا یہاں آنا، اس کا یہاں ٹھہرنا، ان کے پاس آ کے منت کرنا، سب بیکار لگ رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی ہاشم کے تاثرات بدلے، وہ تیزی سے اٹھا، اورنگزیب کے چہرے پہ بھی اب قدرے تفکر تھا۔ ہاشم، انہوں نے پکارا، مگر اس سے پہلے وہ ان کی طرف گھوما، میز پہ ہاتھ رکھے، ان کے سامنے جھکا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر بولا، میں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کا پھیلایا کچرا صاف کر لوں گا، کیونکہ ہاشم ہے ہی اس کام کے لیے۔ ہاشم ہر چیز سنبھال سکتا ہے، یہ بھی سنبھال لے گا، لیکن میری بات یاد رکھیے گا، اگر میری ماں کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلا یا وہ ہرٹ ہوئیں تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر سیدھا ہوا، لیپ ٹاپ اٹھایا اور انہیں گھور کر دیکھتا مڑ کر باہر نکل گیا۔ اورنگزیب غصے سے منہ میں کچھ بڑبڑا کر سر جھٹک کر رہ گئے۔ ابھی فارس کا مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور مسئلہ آن پہنچا تھا، برے وقت ہی ایک غلطی۔ اف! اسپتال ویٹنگ روم ٹھنڈا تھا، حنین گھٹنے ملا کر ہاتھوں پہ ہاتھ گرائے بیٹھی تھی۔ علیشا ساتھ کھڑی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تسلی دینے والے فکر مندانہ انداز میں کہہ رہی تھی، آئی ایم سو سوری، جو بھی تمہاری آنٹی کے ساتھ ہوا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے زخم اتنے گہرے ہوں گے۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ وہ بے حد پرملال نظر آ رہی تھی، چہرے پہ چند گھنٹے پہلے کی ہاشم کے ساتھ کی گئی ملاقات کا اثر اور شکستگی ابھی تک برقرار تھی، اور وہ حنین کے لیے فکر مند بھی تھی۔ حنین نے سوگواریت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چہرہ اٹھایا، اینک کے پیچھے اس کی آنکھوں میں بے حد دکھ تھا۔ میرا نہیں خیال ہم پھپھو کے لیے اب کچھ کر سکتے ہیں، میں ان کے لیے پہلے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اب مجھے ہر اس رویے پر شرمندگی ہے جو میں نے ان کے ساتھ رکھا۔ علیشا اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے اس کے ساتھ آ بیٹھی، پرس اپنے قدموں کے قریب رکھا اور پھر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی، تم پرانی باتوں کو بھول جاؤ، دلوں کے سارے میل دھو ڈالو، جن رشتوں کی مشترک شے خون ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی طرف پلٹ کے ضرور آتے ہیں۔ حنین بے دلی سے اس کی ساری باتیں سننے لگی تھی، کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی پریشان نگاہیں بار بار کوریڈور کی طرف اٹھتی تھیں جس کے پار کمرے میں زمر تھی۔ اس نے بیان دینے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، اور ابھی پولیس آ گئی تھی، تب سے سادی اور پولیس آفیسرز باہر نہیں نکلے تھے۔ تمہاری امی کدھر ہیں؟ میں ان سے افسوس ہی کر لیتی، علیشا کی پھر وضاحت دینے والے انداز میں بولی، آئی ایم سوری، میں پچھلے کچھ دن بہت مصروف رہی اپنی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں۔ کہتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ قدرے پھیکا پڑا، مگر حنین نے نوٹ نہیں کیا۔ علیشا نے شکر ادا کیا، اپنی دوستی کو کسی بھی قیمت پہ وہ داؤ پہ نہیں لگانا چاہتی تھی۔ وہ میرے دادا کے پاس ہیں، ان کو گھر شفٹ کر دیا گیا ہے، وہ بہت بیمار ہیں، پھپھو کے حادثے نے ان پہ بہت برا اثر ڈالا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پیش آنے والے تمام حالات بتانے لگی۔ علیشا سنتی گئی، اسے ہٹ کر کوریڈور کے اس پار کمرے میں زمر بستر پہ لیٹی تھی، چادر گردن تک ڈالے، سرہانے کی طرف سے بیڈ اوپر کو اٹھتا تھا، اور وہ تکیوں سے ٹیک لگائے سپاٹ چہرے اور خشک آنکھوں کے ساتھ اپنے سینے پہ رکھے باہم ملے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سادی اس کے ساتھ کھڑا تھا، بالکل ساتھ۔ دو پولیس والے سامنے موجود تھے، بیان قلم بند کیا جا رہا تھا۔
پھر فارس قاضی نے مجھے کال کر کے جگہ کی تبدیلی کا بتایا۔ اس کے کہنے پہ میں اس ریسٹورانٹ گئی جہاں پہ اس نے مجھے بلایا تھا۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ یہ بات فارس یا حنین نے اسے نہیں بتائی تھی۔ ریسٹورانٹ میں جانے کے بعد کیا ہوا؟ اے ایس پی سرمد شاہ پوچھ رہا تھا۔ زمر نے جواب دینے کے لیے نگاہیں اٹھائیں۔ پہلے اس کو دیکھا، پھر گردن پھیر کر سعدی کو، اور ایک ہاتھ سعدی کی طرف بڑھایا۔ سعدی اس کا ہاتھ پکڑتے قریب ہوا، جیسے کوئی مورل سپورٹ تھی جس کی اس کو ضرورت تھی اب کہ اس نے زیادہ اعتماد سے پولیس آفیسر کو دیکھا اور بولی تو آواز ٹھنڈی تھی۔ فارس نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے کہا کہ اسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اور یہ کہ اس کے پاس کوئی ایلبائی نہیں تھی۔ سعدی نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ بے حد بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا جو فارس کے کہے الفاظ منوعن دہرا رہی تھی۔ زمر، اس نے استجاب سے پکارا۔ زمر رکی، اپنے خالی رہ جانے والے ہاتھ کو دیکھا اور پھر سعدی کو۔ یہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ آفیسر پوچھ رہا تھا کہ پھر کیا ہوا، اور زمر سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل گنگ تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماموں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سعدی، میں ادھر تھی، فارس نے مجھے کال کیا، اس نے یہ سب مجھے کہا، یہ سب جو میں نے ابھی لکھوایا ہے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ وہ مجھے صرف ایک گولی مارے گا اور وہ بھی دل میں، لیکن اس نے مجھے 3 گولیاں ماری۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے اور مجھے بھی، اور پھر ایسا ہی ہوا، اس نے شوٹ کیا۔ آپ اس کے گھر جائیں، اس کی گنز تلاش کریں، اس کے پاس گنز کی ایک بہت بڑی کلیکشن ہے، مجھے یقین ہے انہی میں سے کوئی گن اس نے ہمارے اوپر استعمال کی ہوگی۔ میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ ابھی تک آزاد کیوں گھوم رہا ہے۔ سعدی، تم میری بات سن رہے ہو؟ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کا اعتماد کم ہو رہا تھا۔ سعدی بے یقینی سے، بے حد بے یقینی سے، نفی میں سر ہلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ زمر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر تیزی سے وہ آفیسرز کی طرف مڑا۔ آپ پلیز اس کو بند کر دیں، مجھے اپنی پھپھو سے بات کرنی ہے، یہ بیان اس کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے، پلیز آپ ابھی باہر جائیں۔ وہ ان کو باہر بھیجنا چاہتا تھا۔ زمر کے چہرے کا رنگ بدلا، لب بھینچ کے اس نے قدرے غصے سے سعدی کو دیکھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس نے کہا اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اس نے کہا وہ اپنی بیوی اور مجھے قتل کرنے جا رہا ہے، اور اس نے ہم پہ گولی چلائی، یہ گولی فارس نے چلائی، میں اس بات کی گواہ ہوں۔ زمر، پلیز خاموش ہو جائیں، کچھ بھی مت کہیں، یہ سب کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ بے حد الارمڈ سا ہو کر اس کو باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح پولیس والوں کو وہاں سے نکالے۔ سعدی، میری بات سنو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دماغی توازن بھی بالکل برقرار ہے، میں کسی بھی ڈرس میں آ کر یہ بیان نہیں دے رہی۔ میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف ہوں، میری ایک کریڈیبلٹی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ سب فارس نے کیا ہے، اسی نے اپنے بھائی کو مارا، اسی نے ہمیں بھی مارنا چاہا۔ آپ اس کو بلا لیں، آپ اس کو میرے سامنے لا کر یہ سب پوچھ سکتے ہیں۔ زمر، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ تڑپ کر اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زمر نے دیکھا سعدی کا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے اپنا خالی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، چہرے کے تاثرات مزید سرد ہو گئے۔ اے ایس پی سرمد آگے بڑھا، سعدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور تنبیہی انداز میں اس کو دیکھا۔ آپ باہر چلے جائیں، اور اگر آپ نے کال کر کے فارس قاضی کو متنبہ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو قانون کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کا نقصان صرف اور صرف آپ کے ماموں کو ہوگا۔ دوسرے آفیسر نے دروازہ کھولا۔ وہ سعدی کو باہر جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ پھر بھی اس کو دیکھتی رہی، بظاہر سپاٹ سرد نظروں سے، لیکن ان میں جیسے بے چینی تھی، امید تھی۔ وہ ابھی آئے گا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہے گا، میری پھپھو سچ کہہ رہی ہیں، میری پھپھو جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مگر وہ بے یقین آپ تہک سا لڑکا مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ سب غلط ہو رہا تھا، ایسا نہیں ہے، میرے ماموں ایسا نہیں کر سکتے۔